میری بات سنیے گا سیلوی صاحب، امریکہ ترقی کر گیا، امریکہ سپر پاور بن گیا، چائنا یہ کر گیا وہ کر گیا، یار یہ تمہارے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ترقی بھی کر گئے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ تم ترقی کر رہے ہو نہ تم ہم نے یہ ہوا اپنے اوپر سوار کیا. امریکہ کون سی ترقی کر گیا ہے؟ سب سے زیادہ کووڈ-19 کے پیشنٹس امریکہ میں. اس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک کون سا ہے؟ اٹلی ہے. کووڈ-19 سب سے زیادہ وہاں پر ایک انویزیبل سا وائرس تو تلاش نہیں کر سکے. برطانیہ بند ہو کے بیٹھ گیا. نفرت کا پیغام کبھی پہل مسلمانوں نے کی مجھے بتا دیں. بابری مسجد پہ حملہ ہوا تو میں سراپا احتجاج ہوا. میں تو انٹرنیشنل بات ہی نہیں نکلے. لیکن جب گرجا گھر پہ حملہ ہوا تو ہر مسلمان نکلا. اس سے بڑھ کے کون سے مائنورٹی رائٹس چاہیے؟ آپ کے 25 دسمبر کو سٹیک ہولڈرز مزار قائد پہ نہیں جاتے، گرجا گھر میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا سائن ہے. اس سے بڑھ کے کون سے مائنورٹی رائٹس؟ یوحنا آباد میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کے کون سے مائنورٹی؟ ایک ملونہ کو باہر بھیجا جاتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کون سے مائنورٹی؟ لبرل میرے اوپر تھوپا جا تو کہو یار لبرل بنو، اچھی سوچ رکھو. میں بات اگر اس پہ کروں نا، پھر آپ کے پیمرا کی پالیسی اجازت نہیں دیتی. آپ ایسی بات نہ کریں نا، مہربانی کریں. آپ سوال ایسا کر جاتے ہیں. یہ کس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ اس ویسٹ کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے جن کے شناختی کارڈ پہ ان کے، میں اچھے الفاظ میں ذکر کروں، ان کے والد محترم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لکھا ہوتا. We are idealizing them. طارق فتح اور میجر گورو کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ چینل تم ڈیسائیڈ کرو، ہم بیٹھیں گے، اور اگر انہیں شکست نہ دی تو پھر اس دن انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کلبھوشن یادو کا سٹے آرڈر لیا تھا، اس سے اگلے دن اے پی ایس پشاور کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتے نا، تو دنیا ہمیں بغیرت نہ کہتی. بالکل ایسی بات ہے. بہت شیخ بھائی تھوڑا سا الفاظوں کا چنائز ہوتا ہے نا، تھوڑا سا کریں گے کیونکہ حضور والا ملتا ہوں چھوٹے سے ہیڈ لائنز بریکنگ. جب تک کسی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا. آپ جب تک سی وی لے کے پنڈ کے چودھری کے چرنوں میں نہیں بیٹھتے کہ مجھے اپنا مزارہ بنا دیں، اور پنڈ کا چودھری آپ کو مزارہ نہیں بناتا. جب تک اپنا ایمان لے کے مغرب کے گٹوں میں نہیں بیٹھیں گے کوئی مغرب یا اقوام متحدہ یا IMF یا ورلڈ بینک آ کے آپ کو اپنا بھکاری نہیں بنائے گا، وہ آپ کو مقروض نہیں کرے گا، وہ بیٹیوں کو نہیں خریدے گا، وہ آپ کے بچوں کو رات کی تاریکی میں قتل کر کے باعزت طور پہ ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں باہر نہیں جائے گا، وہ آپ کے بچے کو رات کی تاریکی میں اسلام آباد میں اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے نور خان ایئر بیس سے باہر نہیں جائے. غلامی ہم نے خود قبول کی ہے، سازشی ہم نے خود بنے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا. وقت پہ ٹیپو سلطان حیدر علی جیسے درویش کا بیٹا جب نظر انداز کر لیا تھا نا کہ یہ فلاں فلاں بندے سازشوں کا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خیر ہے سمجھ جائیں گے. بعد میں ٹیپو سلطان کو ازالہ بھگتنا پڑا. بعد میں انہوں نے انگریزوں کے پاس بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. وقت پہ ٹیپو سلطان وہی کچھ کرتے جو ارطغرل غازی نے کیا تھا. میں سمجھتا ہوں آج کردوغلو جیسے کمظرف لوگ ہمارے ہر دفتر کی زینت نہ بنے ہوتے. کردوغلو جیسے کمظرف لوگ آج ہمارے ہر محکمے ہر ادارے کا معنی یہ ہے. ابو جہل اور ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے. They were from the same tribe, they were from the same area, but still then وہ بیگانے رہے. روم سے صہیب رومی آئے، اللہ اکبر، فارس سے سلمان فارسی آئے، حبشہ سے بلال حبشی آئے، اور وہ بھائی بن گئے. اور یہاں تک کہ جن کو غلام سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پہ سنی. وہ مقام پایا کہ جب حسین و جمیل، امیر و کبیر صحابہ کرام موجود تھے اور رسول اللہ حکم کرتے بلال تم اٹھو کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. This is what Islam is. اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی what would be the constitution of Pakistan? He said, who am I to decide the constitution of Pakistan? It has been decided 1400 years ago. ہم بتائیں کہ مہاجر جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں, they had sacrificed their each and everything for Pakistan. اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو وہ قربان کر کے ہیں. They are more Pakistani than us. وہ مہاجر نہیں ہیں, ہم سے بڑے پاکستانی ہیں. بنگلہ دیش میں آج بھی جو بہاری رہتے ہیں, جو ملا عبد القادر شہید رحمت اللہ علیہ جسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا, آج بھی پاکستان کا پرچم سینے سے لگا ہوتا ہے. جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو سینے سے میں نے جھنڈا لگایا ہوا ہے نا پاکستان کا, اس لیے نہیں لگایا ہوا, آپ کو پتہ ہے یہ میں گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں, ناٹ فار یور پروگرام اونلی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا دشمن میرا دشمن ہے. اخوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ سپر پاور سے ٹکر لے لی, ایٹامک پاور سے ٹکر لے لی ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے. کیا حل ہے؟ اخوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. غیرت نہ ہو
تو درجنوں ملکوں کا الائنس بن جائے کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. کوالٹی میٹرز, کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرز. ہم نے یہ ہوا اپنے اوپر سوار کیا. امریکہ کون سی ترقی کر گیا ہے؟ سب سے زیادہ کووڈ-19 کے پیشنٹس امریکہ میں. اس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک کون سا ہے؟ اٹلی ہے. کووڈ-19 سب سے زیادہ وہاں پر. ایک انویزیبل سا وائرس تو تلاش نہیں کر سکے. برطانیہ بند ہو کے بیٹھ گیا. افریقہ جسے سب سے پسماندہ سمجھا جاتا تھا, وہاں بازار کھلے ہوئے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. مسئلہ ترقی والا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی اصل کی طرف جائیں. بتائیں بچوں کو کہ بیٹا تمہارا جو ایک لیڈر ہوتا تھا وہ کشتیاں جلا دیا کرتا تھا, واپسی کا رخ نہیں کیا کرتا تھا. آپ یقین کریں آج کشمیر ہمارے پاس ہوتا. بتائیں بچوں کو, ایوبی رحمت اللہ علیہ 2 سال سکون سے نہیں سویا تھا جب اس نے جنرل برنس کی سٹیٹمنٹ سنی تھی کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد بلاؤ نے. وہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس فتح نہ کروں اور اس گستاخ رسول سے بدلہ نہ لوں. یہ ہوتے تھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, یہ ہوتے تھے صدر مملکت, یہ ہوتے تھے ہمارے وزرائے اعظم. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا نا. تھینک یو سو مچ.